بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمین ثم آمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمین ثم آمین. آج ہمارا کنکلوڈنگ سیشن ہے معوذات کے پروگرام کا. اس کے پچھلے 4 سیشن ہم ڈیٹیل کے ساتھ ان 3 صورتوں کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں موقع دیا تھا، وقت دیا تھا، اس کو استعمال کر چکے ہیں. آج اس کنکلوڈنگ سیشن میں ہم انشاءاللہ جو اپنا پروگرام ہے وہ باقی جو پچھلے پروگرام سے ان سے ذرا مختلف انداز میں کریں گے. اس پروگرام کے 2 حصے ہوں گے. پہلا حصہ جو ہے وہ کیس سٹڈیز پر مشتمل ہوگا. اس میں ہم 2 کیس سٹڈیز جو ہیں ان کا جائزہ لیں گے، اور دوسرا حصہ جو ہوگا اس کے اندر جو ہم نے پیچھے اپنی جو مختلف آیات دیکھی ہیں، احادیث دیکھی ہیں، اور ان کی روشنی میں جو یہ 3 صورتیں ہیں، ان کی امپورٹنس اور ان کی فضیلت، اہمیت جانی اور سمجھی ہے، اس کو ریوائیو کریں گے. جو پہلا حصہ ہے اس آج کے سیشن کا، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو 2 کیس سٹڈیز ہم نے لی ہیں ان کا مقصد کیا ہے، اور اس میں ہم نے جو ظاہر ہے کہ علم حاصل کیا ہے ان پچھلے سیشنز میں، ان کو بھی ہمیں ریوائیو کرنے کا موقع ملے گا. جو سیشن کا دوسرا حصہ ہوگا، جیسے میں نے اس میں کہا کہ اس میں جو ہمارے آج کل کے حالات ہیں، مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، ان کو ہم ہائی لائٹ کریں گے، جن میں یہ معوذات ہماری مدد بھی کرتی ہیں اور حفاظت کا فریضہ بھی سر انجام دیتی ہیں. رائٹ؟ تو شروع کرتے ہیں اپنے آج کے پروگرام کو. پہلا حصہ جو ہے وہ ہے ہمارا کیس سٹڈیز کا. میں اب کہانی جو ہے اس کو شروع کر رہی ہوں، آپ جو ہے اس کو دھیان سے سنیے گا. تو ہماری پہلی کیس سٹڈی جو ہے وہ ایک کہانی کی شکل میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں میں. اس کیس سٹڈی کے مطابق حوا کی کزن کی شادی تھی اور وہ بہت اہتمام سے اس شادی میں شرکت کی خواہاں تھی.
لہٰذا اس کے لیے اس نے کپڑے، جیولری اور جتنی بھی اور ایکسیسریز ہو سکتی تھیں، ان کو پورا کرنے کے لیے یا ان کا انتظام کرنے کے لیے کئی برانڈس، شاپس جو ہیں ان کو سرچ کیا اور ان کو چھان مارا، اور بالآخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ جو اس کو اپنے اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے چیزیں چاہیے تھیں وہ اس کو مل گئیں، اور چونکہ وہ ظاہر ہے اس پارٹی اور فنکشن میں سب سے خوبصورت اور دلکش نظر آنا چاہ رہی تھی، تو لہٰذا اس نے سب سے منفرد نظر آنے کے لیے اپنی جو میک اپ کے لیے بکنگ کرائی وہ بھی ایک بڑی اچھی جگہ سے کروائی، تاکہ سب سے جو ہے وہ الگ تھلگ جو ہے وہ نظر آ سکے۔ اور پھر اس کے بعد جب فنکشن کا دن آیا تو ہمسا ہو تو سامنے آئے کی تصویر بنی، وہ محفل میں پہنچی، خوب سج دھج کے شادی کے جتنے بھی فنکشنز تھے ان کو خوب اچھے طریقے سے جو ہے وہ اٹینڈ کیا، اور جب وہاں پہنچی تو ظاہرہ کزنس یا پھر یہ کہ جو شادی والے تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ خوب آؤ بھگت کی، خوشی کا اظہار کیا، ویلکم کیا۔ اسی طرح چمکتے دمکتے لہکتے مہکتے پوری پارٹی اور فنکشن جو انہوں نے اٹینڈ کیا تو اس میں بہت انجوائے بھی کیا، لوگوں سے خوب جو ہے ملاقاتیں بھی کی، تعریفیں بھی وصول کیں، اپنی ڈریسنگ کی، اپنے انداز کی، اسٹائل کی، بچوں کی، اور پھر پوری تقریب میں جو ہے وہ خوب چہکتی رہیں، خوب جو ہے وہ مصروف رہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ فنکشن سے واپسی پر جب اٹینڈ کر کے اس کو واپس آئیں تقریب کو، تو گھر پہنچنے پر دل بہت گھبرا رہا تھا، عجیب عجیب جو ہے وہ وہم آ رہے تھے، بہت بوجھل تھا دل، کسی چیز میں نہیں لگ رہا تھا، اور اسے محسوس ہوا کہ اس کو تو ٹمپریچر بھی ہے اور اس کو میڈیسن لینی چاہیے، میڈیسن بھی کھائی اس نے، اور پھر یہ کہ غصہ، جھنجھلاہٹ اور اس قسم کے جو دوسرے رویے تھے اس کو بھی وہ ایکسپیرینس کر رہی تھی، کیونکہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اس ایک دن نہیں رکا، یہ اگلے کئی دنوں تک جو ہے وہ جاری رہا، اور اس پہلی رات تو وہ صبح تک صحیح طریقے سے سو بھی نہیں پائی، اور نتیجتاً جو ہے صبح اٹھنے پر سستی بھی تھی اس کو، اور آنکھوں کے گر جو ہے وہ ہلکے بھی تھے، ڈارک سرکل جو ہے وہ بن گئے تھے، اور یہ سچویشن کنٹینیوس کئی دنوں تک لگاتار اس کے ساتھ رہی۔ یہ جو مسئلہ تھا اس کو دور کرنے کے لیے اس نے ٹرنکولائزرز لیں، میڈیسن لیں، ڈاکٹر کو دکھایا، اور ایٹ دا اینڈ کچھ افاقہ ہو گیا۔ ان محترمہ کے مسئلے کی نشاندہی کریں، ان کو کیا ہوا تھا، کیوں ان کی یہ حالت ہوئی، کیونکہ ظاہر ہے یہ حالت بے سبب تو نہیں تھی، اور کیوں وہ اس طرح سے سست اور ڈاؤن تھی، اور ان کے مسئلے کا حل بھی تجویز کریں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے تھا، یا ایسی سچویشن میں اگر کوئی گرفتار ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے۔ میں اب دوسری کیس اسٹڈی پر جاؤں گی، پھر انشاءاللہ ہم ان دونوں کیس اسٹڈیز کو ایٹ دا اینڈ الگ الگ انالیسس کریں گے، رائٹ، انشاءاللہ۔ ہمارے پاس ہے دوسری کہانی۔ یہ دوسری کہانی ایک لڑکی کی ہے، نتاشا اس کا نام ہے، بہت ینگ بیوٹیفل گرومڈ گرل ہے۔ نتاشا کے ساتھ آج کل کچھ عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں، اچانک سے بیٹھے بیٹھے اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، آنکھیں اوپر کو چڑھ جاتی ہیں، اور ایک دم سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، راتوں کو ڈر کر چیخیں مارتی ہے اور بیدار ہو جاتی ہے، کسی چیز کو اندھیرے میں دیکھتی ہے تو سانپ سانپ پکارنا شروع کر دیتی ہے، اپنے آپ کو گھنٹوں کمرے میں بند رکھتی ہے، کمرے سے بولنے ہنسنے کی آوازیں بھی آتی ہیں، خاموشی اور ڈپریشن اس کے اوپر طاری ہے۔ اس ساری صورتحال میں گھر والے بہت پریشان ہیں، فیملی بہت شدید ڈپریشن میں ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا مسئلہ کیا ہے، ماں باپ کی سب سے بری حالت ہے، کیونکہ ظاہر ہے بیٹی کی شادی کی عمر ہے، اور اس حالت میں اگر اس کے اوپر ایسا کچھ بھی لوگوں کی نظر میں آ جاتا ہے یا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے تو نمبر ایک رشتے آنے بند ہو جائیں گے، اور نمبر ٹو بیٹی کا جو ہے وہ مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا، ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ گھر بیٹھ جائے گی۔ ظاہر ہے ماں باپ کو یہ بھی ڈر اور خطرہ ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، میڈیسنز لیں، ٹریٹمنٹ ہو، مگر افاقہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ پوری صورتحال میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ ان محترمہ کو کیا ہوا ہے، ان کے مسئلے کا کیا حل ہے، اور اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے کیس اسٹڈی کے انالیسس کی طرف۔
اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ اصل مسئلہ کیا تھا۔ آپ نے جو فیڈ بیک مجھے دی، جو آپ نے مسئلے کو سجیسٹ کیا، آپ نے مسئلے کو دیکھا، اس کے مطابق آپ کا تجزیہ یہ ہے کہ اس کو نظر لگی ہے۔ پہلی کیس اسٹڈی کی بات کر رہی ہوں، جو خاتون تقریب میں گئیں، بڑی ہنسی خوشی اور خوب جو ہے انہوں نے انجوائے کیا، چمکتے دھمکتے چہرے، لباس، جیولری سب کے ساتھ انہوں نے خوب اپنی جو ہے وہ نمائش کی، اور اس کے بعد جب گھر آئیں تو اپنے آپ کو وہ سست، بیمار بیمار اور اس طریقے سے ڈاؤن فیل کر رہی تھی۔ تو ان کے سلسلے میں جو سجیشنز آپ لوگوں کی طرف سے آئیں وہ یہ تھیں کہ ان کو نظر لگی ہے، اور ان کو دکھاوا نہیں کرنا چاہیے تھا، تکبر ہے، اور ظاہر ہے پہ تکبر کی سزا تو ملتی ہی ہے، اور یہ ہے کہ صبح شام کی دعائیں نہیں پڑھی انہوں نے، اذکار سے پروٹیکشن نہیں لی ہے، دعا کے بغیر گھر سے نکلی ہیں، اور یہ کہ معوضات سے ہیلپ نہیں لی ہے، یا پھر یہ کہ نظر کی جو ہے وہ دعائیں اپنے پڑھ کر جو ہے حفاظت کے لیے نہیں پھونکی ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے انالیسس تھا۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ پر کچھ حد تک ٹھیک ہو سکتی ہیں، مگر اس کیریکٹر کا اصل مسئلہ کچھ اور ہے۔ اس کو حاسدوں کے حسد کی نظر نہیں لگی ہے، بلکہ اس کو حسد کی بیماری لگی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں نا؟ ایک ہے حاسد کی حسد کی نظر لگ جائے آپ کو، اور دوسرا ہے حسد کی بیماری لگ جائے آپ کو۔ اور ہوا کیا کہ اس تقریب میں جہاں ہنسی خوشی وہ شرکت کر رہی تھی، خوب انجوائے کر رہی تھی، تعریفیں وصول کر رہی تھی، وہاں پر اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا اس سے زیادہ تعریفیں وصول کر گیا، اور وہ کوئی دوسرا جو ہے وہ کوئی اور نہیں تھا، اس کی دیورانی تھی، جو اس سے زیادہ جو ہے وہ تعریفیں اس کو موصول ہوئیں، اس کے لباس کی، انداز کی، جیولری کی، اس کے بچوں کی، میک اپ کی، اور یہ باتیں اس کو بہت زیادہ فیل ہوئیں، اور اس کے نتیجے میں وہ جو اس کا سب پر چھا جانے کا وہ جو ایک خواب تھا نا، جس کے لیے ساری تیاریاں ہوئی تھیں، ساری خوش اندازیاں، خوش لباسیاں اور جیولری اور وہ سب کچھ ارینجمنٹ کی گئی تھی، وہ سب کچھ جو ہے وہ دیورانی کے حق میں چلا گیا۔ وہ سب کچھ، جیت کی جو ٹرافی تھی نا، وہ کسی دوسرے کے حصے میں آ گئی۔ تو حسد کی اس بیماری میں مبتلا یہ کیریکٹر یا کوئی اور کیریکٹر جب بھی جو ہے وہ اس قسم کے کسی سمٹمز کا مظاہرہ کرے گا، تو آپ ایک دم سے یہ گیس کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو نظر لگی ہے۔ اور ہمارا عموماً مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم دوسری سائڈ پر دیکھنے کی بجائے جو سامنے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے صرف اسی پر فوکس رکھتے ہیں، کہ بیمار ہو گیا، اس کے آنکھوں کے نیچے سرکل پڑ گئے ہیں، رنگ پیلا پڑ گیا ہے، کھانا پینا بند ہو گیا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے، نظر لگ گئی، نظر لگ گئی، نظر لگ گئی، بس ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے سر میں درد رہتا ہے، اس کو نظر لگ گئی، لگ بھی تو اتنی پیاری رہی تھی نا، اس کو نظر لگ گئی۔ ہم یہ صرف جو ہے وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو اس کا اصل مسئلہ ہے اس کو ڈائگنوز نہیں کرتے ہیں۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے، یہ چپ چپاتے اندر ہی اندر کینسر کی طرح نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو شخص اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا اظہار اس کے چہرے سے، اس کے ایکشن سے، اس کی باڈی لینگویج سے، اس کی زبان سے، اس کے کلمات سے ہوگا۔ اگر واپس آنے پر یہ شخص مسلسل اسی کمپٹیشن میں ہے، اسی فنکشن کی باتیں کر رہا ہے، کبھی ایک بات کو لیتا ہے، کبھی دوسرے کو لیتا ہے، اور میں فلاں سے اچھی لگ رہی تھی، وہ فلاں کو دیکھا تھا، اس کے بال ایسے تھے جیسے بم پھوٹے ہوئے ہو، جوتا ایسا تھا جیسے پتہ نہیں پہلی دفعہ پہنا ہو۔ یہ اس قسم کی باتیں کرنے والا شخص جو ہے، اگر وہ اس قسم کے پرابلمز میں ہے، تو آپ کو فوراً سمجھنا چاہیے اس کا اصل مسئلہ نظر کا نہیں ہے، اس کا اصل مسئلہ بیماری کا ہے، اور وہ ہے حسد کی بیماری۔ اور خاص طور پہ ظاہر ہے کہ ہم مائیں ہیں، دادیاں ہیں، پھوپھیاں ہیں، تو ہمیں ظاہر ہے کہ جب بچے، اور خاص طور پر ینگ جنریشن، یا پھر یہ کہ ہم اپنے آپ کو بھی اس سے ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ حسد کا جذبہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، اور اس بات کو کرنے کا مقصد بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان نیگیٹو جذبات کو، وہ چاہے ہمارے اندر پل رہے ہیں یا یہ کہ ہمارے ریلیشن میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کے اندر پل رہے ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ڈائگنوز کریں، ان کو صحیح طریقے سے دیکھیں کہ اصل پرابلم جو ہے وہ کیا ہے۔ کیونکہ ان جذبات پر چیک رکھنا اور ان منفی جذبات کو، ان کو انالائز کرنا، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کدھر سے پیدا ہو رہے ہیں، کیسے ان کا اظہار ہو رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور حسد کا شر جو ہے، یہ اپنے اندر بھی کھوجنے کی ضرورت ہے، اور جو اپنے ارد گرد والے بیمار بیمار نظر آتے ہیں ان کے اندر بھی دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کی جو سٹیجز ہوتی ہیں نا، اس میں پہلی سٹیج یہی ہوتی ہے کہ دوسروں کو دیکھنا یا دوسروں کو دکھانا،
ان کے ساتھ کمپٹیشن میں چلے جانا۔ نمبر 2 کیا ہوتا ہے کہ جب انسان دوسروں کو دیکھتا دکھاتا ان کے ساتھ جو ہے وہ کمپٹیشن میں چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو جو اپنے دل میں دوسروں کے بارے میں جو ایک جیلسی فیکٹر جو ہے وہ نظر آتا ہے، یا پھر یہ کہ جو نیگیٹو جذبات اس کے اندر جو ہے وہ جنم لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ آ، اس کے تعلقات لوگوں کے ساتھ جو ہے خراب ہوتے ہیں۔ کمپٹیشن اور مقابلہ بازی میں ہوتا یہی ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں، وہ ناشکری کرنے لگتا ہے، رشتوں کی بھی ناشکری کرنے لگتا ہے، اللہ کی بھی ناشکری کرنے لگتا ہے، نعمتوں کی۔ اور پھر جو ہے وہ تھرڈ اسٹیج پر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اس کی نظر کے اندر جو ہے وہ زہریلے جذبات یا زہریلے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں، دوسروں کی خوشیوں کو بھی کھا جاتے ہیں اور اس کی اپنی نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ اور فورتھ اسٹیج میں وہ پھر جادو ٹونے یعنی ایکسٹریم کیسز کی میں بات کر رہی ہوں، کہ اگر مسئلہ یہیں پر بھی نہ روکا جا سکے اور کسی کو اس سے بھی اوپر جو ہے وہ کوئی کام کرنے کا موقع مل جائے، تو پھر وہ جادو سحر اور اس چیزوں کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے ڈائگنوز کرنے والی، وہ کیا ہے کہ حسد کی بیماری تو نہیں لگی کسی شخص کو کہ جس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے کریٹ ہو رہے ہیں، اور اس کا اندازہ آپ کو بہت جلدی ہو جائے گا اس کی باتوں سے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں سب سے چیز جو کرنے کی ہوتی ہے، جو کام کرنے کا ہوتا ہے کہ کیسے پھر جو ہے وہ حسد کا یہ جو سمپٹمز ہیں، ان پر قابو پایا جائے، اپنے اندر اگر ہوں یا یہ کہ اپنے جو ارد گرد نظر آ رہے ہیں ان کے اندر ہوں۔ تو پہلا کام کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل کے اندر جو ہے وہ سنسیئرٹی پیدا کی جائے، لوگوں کے لیے، رشتوں کے لیے، اللہ کے لیے، دوسروں کے لیے، انسانوں کے لیے جو آپ کے جو ہے وہ ارد گرد ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ سنسیئرٹی پیدا کرنے میں جو عوامل ہمارے لیے ہیلپفل ہو سکتے ہیں، وہ ہے سوشل میڈیا۔ ہم نے سوشل میڈیا کے بارے میں بہت پڑھا ہے کہ اس کے اوپر جب ہم اپنی پکچرز پوسٹ کرتے ہیں یا اپنی جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں یا ہماری کامیابیاں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، ان کو بوسٹ آف کرتے ہیں تو ہمیں نظر لگ جاتی ہے۔ اور اس وجہ سے کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر اپنی تصویروں کو نہیں لگانا چاہیے، پکچرز ڈاؤن لوڈ نہیں اپلوڈ نہیں کرنی چاہیے، پکچرز اپلوڈ نہیں کرنی چاہیے، ڈی پی پہ نہیں لگانی چاہیے۔ کیوں؟ اس سے دوسروں کی نظروں میں ہم آ جاتے ہیں اور یہ کہ ہمیں نظر لگ جاتی ہے۔ لیکن آج آپ ایک اور سبق بھی لے کر جائیں، یہ بات ٹرو ہے اپنی جگہ پر، بالکل صحیح ہے کہ آپ اب جب اپنی نعمتوں کو اس طرح سے دکھاتے ہیں، دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ حسرت میں مبتلا کرتے ہیں، تو پھر آپ کو نظر لگتی ہے۔ لیکن اس کا ایک اگلا ورژن بھی لے کر جائیں آپ، اور یہ سبق بھی جو ہے وہ سیکھ لیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنے آپ کو حسد سے بچائیں، یا ہمیں اپنے آپ کو اگر حسد سے بچانا ہے یا اپنے بچوں کو جو ہے وہ حسد کی بیماری لگنے سے بچانا ہے، تو سب سے پہلے جو چیز ان کو جو ہے ان کے دماغ میں ڈالنی ہے اور ان کو تعلیم دینی ہے، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر خود کو ایکسپوز کرنا بند کریں، سوشل میڈیا پر فلونٹ کرنا بند کریں، سوشل میڈیا پر شوخیاں مارنی بند کریں، خود کو جو ہے وہ اس طرح سے بنا بنا کر ایکسپوز کرنا بند کریں، کیونکہ پہلے دکھاوا ہوتا ہے، پھر مقابلہ ہوتا ہے، پھر حسد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پہلے دکھاوا ہوتا ہے، پھر مقابلہ ہوتا ہے، پھر حسد ہوتا ہے۔ تو حسد کی یہ جو بیماری ہے، اس سے بچاؤ کے لیے ہم نے جو ہے وہ پھر کیا کہا ہے کہ انسانوں سے اپنے تعلقات جو ہے وہ ہم نے بہتر کرنے ہیں، اور بہتر کرنے میں سوشل میڈیا کا استعمال بند کرنا ہے، اس لحاظ سے کہ ہم دوسروں کو دکھا دکھا کر اپنے پیچھے لگائیں، یا پھر یہ کہ اپنے اندر یہ جو دکھاوا یا ریا یا حسد یا تکبر کی جو بیماری ہے اس کو بڑھائیں چڑھائیں۔ اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، سورۃ الفلق، اس کو پڑھ پڑھ کر جو ہے وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس بیماری سے مجھے بچا لے، کیونکہ یہ بیماری ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے، نہ صرف اس کو اندر سے کھا جاتی ہے، اس کی خوشیاں کھا جاتی ہے، بلکہ اس کی نیکیاں بھی کھا جاتی ہے، آخرت میں بھی اس کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ اور پھر ایک اور بات جو ہمارے سمجھنے کی یہ ہے، اگر ہمیں کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ فلاں ہم سے حسد کر رہا ہے، تو ہم جو ہے وہ اس کا ناطقہ بند کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں باتیں شروع کر دیتے ہیں، پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ اس نے تو مجھ پر نظر رکھی ہوئی ہے، جب مجھ سے ملتی ہے میری صحت تباہ ہو گئی، میری خوشیاں برباد ہو گئی، میں بیمار ہو جاتی ہوں، اور یہ کہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ، وہ آئیں تو آپ دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہیں ملیں تو آپ منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ اس بارے میں سب سے پہلی چیز جو کرنے کی یہ ہے کہ جو ہمارے سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان حسد نہیں کرتا، یہ جو اس کا قرین ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی سورۃ الناس میں، جو اس کا شیطان ہے، یہ اس کو
حسد کرنے پر مجبور کرتا ہے، اس کے دل میں بار بار حاسدانہ جذبات جو ہے وہ ڈالے رکھتا ہے۔ اور جب جو ہے آپ کو یہ فیل ہو کہ فلاں جو ہے وہ ایسے کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ بھی اچھے ٹرمس بنائیں، کہ تاکہ اس کا وہ جو قرین ہے نا، اس کے اوپر اتنا نہ غلبہ پا لے، آپ کی ہر چیز کو نیگیٹیولی اس کے سامنے پیش کرتے ہوئے، دیکھو وہ تو تم سے ملنا نہیں چاہتی ہیں، ہر چیز تم سے چھپاتی ہیں، اور وہ تو جو ہے وہ ایسے سیکرٹ رکھتی ہیں، اور اپنے خوشیوں میں تو تمہیں کبھی شریک نہیں کرتی۔ جب یہ باتیں اس کا شیطان بار بار اس کو پٹیاں پڑھائے گا، اس کے دماغ میں وسواس ڈالے گا، وہ نیگیٹیولی جو مختلف قسم کے جذبات ہیں منفی، ان کے بارے میں سوچتا چلا جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ حسد کا شکار ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان سے بھی جو ہے وہ ہم نے ہمدردی کرنی ہے، جو اس قسم کے پرابلم کے شکار ہیں۔ خود تو ظاہر ہے اپنے آپ کو بچانا ہی بچانا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو دوسرے ایسے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے جو ہے وہ ہمدردی کرنی ہے، اور ان کو بھی جو ہے وہ اس قسم کے مسئلے سے نکلنے میں مدد دینی ہے، اور اس میں ان کو اپنی طرف سے جو مدد آپ آفر کر سکتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، جو نعمتیں ان کے ساتھ بانٹ سکتے ہیں، وہ ضرور بانٹیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور چیز جو کہ ہمارے سمجھنے کی ہے، وہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کو اپنے اندر ایسے جذبات جو ہے محسوس ہوتے ہوں، دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی کے، دکھاوے کے، اور یا پھر یہ کہ حسد کے، تو ان نیگیٹو جذبات کو کنٹرول کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو کنٹرول کیسے کریں گے؟ اللہ کی پناہ لیتے ہوئے، معوذات کو پڑھیں، تعوذ جو کہ ہمیں دیا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بہت چھوٹا سا ہے، کہیں بھی پڑھا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، کچھ سیکنڈز لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں۔ ان کو پڑھ کر کانشیسلی اللہ کی پناہ طلب کریں اور استغفار کریں، کثرت کے ساتھ جو ہے وہ استغفار کریں۔ پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ طاؤس بھی پڑھ رہے ہیں، معوذات بھی پڑھ رہے ہیں، تب بھی جو ہے وہ ان منفی خیالات سے، حسد سے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، چھوٹ رہا، پھر بھی لوگوں کے بارے میں خیالات آتے ہی جاتے ہیں کہ فلاں کو یہ مل گیا، میری تو یہ حالت ہو گئی، ہمارے تو حال یہ ہو گئے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ آپ کو اللہ نے پناہ نہیں دی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہے جو رکاوٹ بن رہا ہے کہ آپ کو اللہ کی پناہ جو ہے وہ نہیں مل رہی، تو اس کے لیے استغفار جو ہے اس کے اندر کثرت کر دیں، اور ساتھ ساتھ میں تعوذ کی جو ہے یعنی اللہ سے پناہ کی درخواست اور دعا جو ہے وہ مانگتے رہیں۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ جو آپ کی آنکھ یا آپ کے جذبات کے اندر نظر بد کے زہریلے اثرات ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی روک تھام ہو جائے گی، اور دوسروں کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو جب دوسروں کو نقصان ہی پہنچے گا تو مطلب ان کو نظر نہیں لگے گی۔ جس طرح جادو حق ہے، اس طرح جو ہے وہ نظر بھی حق ہے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ اللہ سے پناہ طلب کرو کہ نظر کا لگنا بھی حق ہے۔ تو لہٰذا پھر جو ہے وہ کیا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں نظر نہیں لگے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کی نعمتوں پر جلنے کوڑنے کی بجائے پریکٹیکلی ان کو دعا دینا سیکھیں۔ جب آپ کی زبان سے ماشاء اللہ اور بارک اللہ، اللہ تمہیں برکت دے، اللہ تمہیں مزید خوشیاں دے، یہ الفاظ نکلیں گے، تو یہ صرف زبان سے ہی نہیں نکلیں گے، بلکہ آپ کے کان بھی سنیں گے، آپ کے دل پر بھی جو ہے اس کا اثر ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک اور پریکٹیکلی اس کا ٹریٹمنٹ کہ اپنے ذہن کو ادھر سے ہٹا لیں، اور لوگوں کی نعمتوں پر نظر ڈالنے کی بجائے جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں سوچیں، گنیں، ان پر شکر ادا کریں، کیونکہ حسد کرنے والے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی نعمتوں کو زیادہ دیکھتا ہے، اور جو اپنے پاس اس کی نعمتیں ہوتی ہیں ان کو کم اپریشیٹ کرتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی نعمتوں کو دیکھنا شروع کریں اور ان کو جو ہے وہ اپریشیٹ کریں۔ اگر خود اپنے اندر ہے تو یہ کریں، اگر آپ کو اپنے بچوں میں اور اپنے سے ارد کے جو لوگ ہیں ان کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے تو ان کو بھی انہی پوائنٹس کی طرف جو ہے وہ متوجہ کریں کہ انہوں نے بھی نیگیٹو جذبات کو کیسے چھوڑنا ہے، کیسے تعلقات بہتر بنانے ہیں، کیسے جو ہے وہ آپ نے ان کو اللہ کا شکر کرنے کی طرف جو ہے وہ آمادہ کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بار بار جو ہے ہمیں قرآن میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ سکھائی ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے کیس اسٹڈی کی طرف، جو کہ سیکنڈ کیس اسٹڈی تھی ہماری۔ یہ خاتون جو ہیں، جو ہماری سیکنڈ کیس اسٹڈی ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کا مسئلہ کیا تھا اور ان کے مسئلے کا جو ہے وہ کیا حل ہے۔ آپ نے جو سجیسٹ کیا تھا اور جو آپ نے ڈائگنوز کیا ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے، وہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ فالوئنگ قسم کے مسائل ہیں: جادو ہوا ہے، جن پوزیشن ہے، اثرات ہیں، نظر لگی ہے، مینٹل النس ہے، یعنی ذہنی طور پر کوئی بیماری ہے، مینٹلی سک ہیں، ill ہیں، اس وجہ سے یہ پرابلم آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی ہمیں جو سامنے نظر آ رہا ہے ہم اس کے اوپر جمپ کر رہے ہیں، اور جو اس کا سوشل بیک گراؤنڈ ہے اس کی طرف سے ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔
اس کہانی کا جو کردار ہے اس کا بھی مسئلہ کچھ اور ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا سوشل پرابلم، سوشل ایشو۔ اور یہ سوشل ایشو ہمارے لیے بہت بڑے بڑے پرابلم جو ہے اس کو کریٹ کرتا ہے۔ ہمیں اپنی پسند اور ناپسند اور جذبات کا اظہار کرنے کا نہ تو موقع ملتا ہے، نہ ہمیں وہ آتا ہے۔ یہ ہے ہمارا سب سے بڑا سوشل پرابلم، کہ دو ایکسٹریم پر ہم جاتے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ دوسروں کے جذبات کا ذرا احساس نہیں کرتے، ذرا خیال نہیں کرتے، کچھ بھی ناپسند ہے تو فوراً کہہ دیں گے مجھے تو بالکل پسند نہیں آیا، مجھے تو بالکل اچھا نہیں لگا، چاہے دوسرے نے اس کے لیے کتنی ہی محنت اور ایفرٹ کیوں نہ کی ہو۔ تو فوراً ہم جو ہے وہ اس کو ساری ایفرٹس کی، ساری اس کی اپنی اس کی کنسیڈریشنس اس کو سب سائڈ پر رکھ کے فٹ سے لٹھ مار انداز میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیں گے۔ اور پھر کیا کہیں گے اس کے بعد؟ کہ میں تو بہت صاف کہوں، اور میں تو سچ بولتی ہوں، اب چاہے دوسروں کو برائی کیوں نہ لگے۔ یہ باتیں ہم کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمیں اپنی پسند کا اظہار کرنا ہوتا ہے یا اپنی ناپسندیدگی جو ہے اس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کے مقابلے میں ایک دوسرا رویہ ہے، اور وہ رویہ کیا ہے؟ کہ کبھی جو ہے وہ ہم دوسرے کو ہرٹ کرنے کے خیال سے اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار نہیں کرتے اور الٹے سیدھے بہانے بناتے ہیں۔ اس کیریکٹر کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، اس بچی کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے۔ اس کو اپنی پسند اور ناپسند بیان کرنے کی یا صحیح طریقے سے اس کو بتانے کی سکل نہیں آتی ہے۔ ماں باپ جو ہے ان کو دکھ دینے کے خیال سے یہ ان کو اپنی زبان سے یہ نہیں بتانا چاہتی کہ مجھے اس جگہ رشتہ نہیں کرنا، یا مجھے کسی دوسری جگہ جو ہے وہ رشتہ کرنا ہے، اور جو رشتہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ اسے پسند نہیں ہے۔ اور ماں باپ جدھر کرنا چاہتے ہیں، اب ماں باپ کو انکار کرنا ان کو ہرٹ کرنا سمجھتی ہے، اور سمجھتی ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لہٰذا اس خیال سے اس نے کیا کیا ہے؟ ایک خیالی جن کریٹ کیا ہے اور اس کے پیچھے پناہ لے لی ہے کہ وہ اس کے اوپر طاری ہو جاتا ہے۔ جب طاری ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ یہ مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ آپ جب اس کہانی کو سنیں اور اب آپ کو کنکلوژن پتہ چل گیا ہے تو آپ کہیں کتنی چلاک لڑکی ہے، یا آج کل کی تو لڑکیاں بڑی ہی چلاک ہیں۔ یہ بات کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ پرانے زمانے میں لڑکیاں جذبات دبا لیتی تھیں۔ اگر کوئی ایسا ہے جو واقعی کیئر کر رہا ہے ماں باپ کی، کچھ تو ایسی جو فٹ سے انکار کر دیتی ہیں اور ان کو بس وہی کرنا ہے جو کرنا، چاہے صحیح ہے چاہے غلط ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہ مروت میں مارے جا رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اپنی بات کہنے یا اپنی رائے کے اظہار کا موقع ہی جو ہے وہ نہیں ملا، یا دیا ہی نہیں جاتا، یا اجازت ہی نہیں ہوتی، یا اگر کہہ بھی دیں تو اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ سوشل پرابلم اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے جو ہے وہ معاشرتی مسائل جنم لے رہے ہیں۔ جادو کا، اسیب کا، جنات کا، یہ کہانیاں گھر گھر میں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں۔ اور یہ نوجوان بچے بچیوں پر ہی کیوں ہوتی ہیں؟ یہ بوڑھوں پر کیوں نہیں آ جاتی؟ سوچنے کی بات ہے نا، کیوں نہیں ہوتا ان کے ساتھ یہ؟ اور میں جو آپ کو یہ کہانیاں سنا رہی ہوں، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ میں افریقہ کے جنگلوں کی کہانیاں سنا رہی ہوں، یا افغانستان کے پہاڑوں کی سنا رہی ہوں، یا پاکستان کے کسی دیہات گاؤں کی جو ہے وہ کہانیاں سنا رہی ہوں میں آپ کو۔ یہ میں کہانیاں اس موسٹ ماڈرن ورلڈ کے اس شہر میں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سنا رہی ہوں، اور یہ ٹرو سٹوریز ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے کہ الزام تراشیاں شروع ہوتی ہیں۔ وہ فلاں نے میری بچی کو دیکھ لیا، فلاں نے نظر لگا دی، فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے رشتہ باندھ دیا، فلاں جو ہے وہ رشتہ مانگ رہی تھی، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ اور اس کے نتیجے میں شیطان نے تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے انسانی تعلقات کو بگاڑنے میں۔ وہ جیسے یہ سینس کرتا ہے، ساتھ ہی آپ کے تعلقات کو بگاڑنے کے لیے پھر مزید جو ہے وہ وسواس آپ کے ذہن میں ڈالتا جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے یہ باتیں کرتے ہوئے یہ بس اس کو جو ہے وہ آگے گزر جائیں، اور اس کو جو ہے وہ کوئی مسئلہ ہی نہ سمجھے۔ تو کوشش جو ہے وہ ہماری کیا ہونی چاہیے کہ ہم اس لڑکی کی طرح، جو اس نے اپنا ایک جن پینٹ کر لیا تھا اپنے لیے، سحر اور جادو کا جو ایک پورا ایک پینٹنگ ہو رہی تھی جس کے پیچھے وہ چھپی ہوئی تھی، اس طرح کے جو پینٹ کیے ہوئے جن ہیں، سحر ہیں، جادو ہیں، وہم ہیں، خوف ہیں، ان سے جو ہے وہ نجات حاصل کی جائے۔ اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ دو ہی طریقے سے کام کرنا ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اپنی خواہشات، ضروریات کو ادب کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ دوسرے سے کہنا سیکھنا ہے۔ اور اگر ہم نے خود کہنا سیکھ لیا ہے نا، تو اپنے چھوٹوں کو جو ہے وہ کہنا سکھانا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے، جو دوسرے کہہ رہے ہیں نا، یا چھوٹے کہہ رہے ہیں، ہم سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، تو ان کی بات کو سننے اور سمجھنے کی اہلیت
اسکل، اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ہر وقت جو ہے وہ آپ کی مرضی اور آپ کی رائے جو ہے یا آپ کا جو مشورہ ہے وہی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ دوسروں کی پسند، ان کا مشورہ، ان کی عقل جو ہے وہ بھی اللہ نے کسی کام کے لیے دی ہے۔ یہ چوائس جو ان کو دی گئی ہے اسی لیے دی گئی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے فیصلے کر سکے۔ تو یہ ضروری ہے کہ یہ جو جادو ہے یا اس کا یہ خوف ہے، یہ خول جو ہے، اس کو معاشرے پر سے جو ہے وہ توڑا جائے، کیونکہ جن معاشروں پر یہ خول چڑھ جاتا ہے، ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے یہ خوف، وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر پھر کوششیں ترک کر دی جاتی ہیں اور پھر عملیات کا سہارا لینا شروع کر دیتا ہے انسان، وظائف کے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو پریکٹیکلی بھی ان مسائل کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پیچھے ریزن جو ہے وہ کیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا، اس کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ دنیا ہو یا اخروی دنیا ہو، اونچا مقام چاہیے، اسٹیٹس چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے؟ کوششیں کرو۔ کوششوں کے ساتھ جو ہے وہ اونچا مقام جو ہے وہ ملے گا۔ ان کوششوں کے ساتھ انسان کو مقصد میں کامیابی ملے گی، عملیات کے ساتھ نہیں، جادو ٹونوں کے ساتھ نہیں ملے گی، اور نہ ہی وظائف کر کر کے بیٹھ کے ہم اگر کامیاب ہو جائیں تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پھر جو ہے وہ اس پورا جو ہم نے یہ جو 2 کیس اسٹڈیز کی ہیں، ان میں ہم نے جو ہے وہ سیکھا کیا ہے کہ ہر سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا کہ فلاں پر جادو ہو گیا، فلاں پر سحر ہو گیا، فلاں کے اوپر جو ہے وہ یہ معاملات ہو گئے، اور آپ ایک کہانی سنیں، اس کو آگے لے جائیں اور پھر اس کے بعد اسے آگے جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیں، اور وہ جو آپ کے پاس تھوڑا سا نالج ہے اس کو ہر جگہ اپلائی کرنا شروع کر دیں، اور بیچ بیچ میں جو ہے وہ اپنی اسپیکولیشنس بھی لاتے جائیں کہ وہ یہ ہوا ہوگا، پھر وہ ہوا ہوگا، پھر یہ ریزن ہوئی۔ اصل روٹ کوز کیا ہے اس کے بارے میں جب تک آپ کو نہیں پتا، اپنی ورڈک دینے سے، اپنا مشورہ دینے سے، مسئلے کا حل تجویز کرنے سے پرہیز کریں، رائٹ؟ جیسے کہ ان دونوں جو سٹوریز تھیں ان کے اندر کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہی نہیں تھی، مسئلے کا حل تو میں نے بتایا ہی نہیں تھا، اور آپ نے صرف جو ظاہری اس کے سمٹمز آپ کو نظر آ رہے تھے ان کے اوپر جاتے ہوئے، ان کو اینالائز کرتے ہوئے، آپ نے جو ہے وہ مسئلہ اس کو ڈائگنوز بھی کیا، اس کا حل بھی جو ہے وہ تجویز کیا۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز وہ یہ ہے، کیونکہ ہر مسئلے کا حل جو ہے جیسے کہ صرف عملیات نہیں ہوتا، یا پھر یہ کہ وظائف نہیں ہوتے، اسی طرح ہر مسئلے کی جڑ جو ہے وہ جادو، سحر یا نظر بد نہیں ہوتی ہے۔ کچھ سوشل ایشوز ہوتے ہیں، سوشل پرابلمز ہوتے ہیں، ان کو سوشلی ہی حل کرنا ہوتا ہے، ان کو تعلیم اور تربیت سے ہی حل کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر ہے بھی، یعنی جادو بھی ہے، سحر بھی ہے، نظر بد بھی ہے، حقیقت تو ہے ان کی، یہ لگتی بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا بھی ہے، قرآن بھی ہمیں جو ہے وہ اس بارے میں آگاہ کر رہا ہے۔ تو پھر اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ اس سلسلے میں بھی قرآن نے ہمیں بند گلی میں لا کر چھوڑ نہیں دیا، ہمیں کیا بتایا؟ احتیاط علاج سے بہتر ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ مسئلے میں گرفتار ہونے سے پہلے مسئلے کی روک تھام کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے یہ معاوضات دے دیے گئے ہیں، صبح شام کی دعائیں دے دی گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اذکار اور دعائیں جو ہے وہ ملی ہیں ہمیں، اور اسی میں ہم نے ان معوضات کو لا کر آپ کو جو ہے بتانے سکھانے کی کوشش یہی کی ہے کہ ہر مسئلے کا حل ان صورتوں کے اندر ہے، وہ پریکٹیکل ہو یا پھر یہ ہے کہ دعاؤں کی شکل میں ہو۔ پھر یہ ہے کہ ہم نے اپنے اور اپنے سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی حفاظت کا انتظام کرنا ہے، کیونکہ ہماری زندگی پر جادوگر، جنات، آسیب، انسان، ان میں سے کوئی حکومت نہیں کرتا سوائے اللہ کے۔ اور جادوگر کا اختیار صرف اتنا ہے کہ وہ یا تو خوف پھیلا سکتا ہے یا پھر میاں بیوی میں لڑائی کرا سکتا ہے یا ان میں جدائی ڈال سکتا ہے، اس سے زیادہ جو ہے وہ جادوگر کا اختیار نہیں ہے۔ اور جو رولنگ ہمارے اوپر ہے حقیقتاً وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے، تو لہٰذا نہ اس کی رولنگ کو ہم ڈینائی کر سکتے ہیں، نہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ یہی یہ صورتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نہ اللہ کی رولنگ کو چیلنج کرنا ہے، نہ اللہ کی رولنگ کو جو ہے وہ ڈینائی کرنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو مکمل طور پر جو ہے وہ فیل ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کی جو حکومت ہے اس کو تسلیم بھی کرنا ہے اور اس کی اطاعت بھی کرنی ہے، اور اسی سے گائیڈنس بھی لینی ہے، رہنمائی بھی لینی ہے، ڈکٹیشن بھی اسی سے لینی ہے، اور اسی سے جو ہے وہ حفاظت بھی مانگنی ہے، اور اسی کو پکارنا بھی ہے۔ اور یہ جو ہمارے ارد گرد مختلف قسم کے مسائل ہیں نا، ہمارے جسمانی ہوں، ذہنی ہوں، نفسیاتی ہوں، ان سب کا علاج ان صورتوں میں ہمیں دیا گیا ہے۔ ان کو ہم نے پچھلے سیشنز میں دیکھا ہے۔ آج میں ابھی جو ہے وہ صرف کوئکلی ان کو آپ کے سامنے ریوائز کروں گی تاکہ آپ کے ذہن میں کچھ یادیں، کچھ باتیں، کچھ علم جو ہے وہ تازہ ہو جائے، اور آئندہ آپ اپنے مسائل کے سلسلے میں گھبرائیں نہ، بلکہ علم لینے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ڈرے نہیں بلکہ اس ڈر اور خوف کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو
ہمیں اس سلسلے میں جو پہلی حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گی وہ عقبہ بن عامر کی ہے۔ ان سے منقول ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ہر نماز کے بعد معوذات پڑھا کروں، یعنی سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اچھا، یہی عقبہ بن عامر جو ہیں یہ ایک اور لمبی حدیث میں روایت کرتے ہیں۔ وہ حدیث بڑی خوبصورت ہے، میں اس کے صرف آخری پارٹ جو ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ سواری میں تھا، آپ نے جو ہے وہ مجھے مخاطب کیا اور مجھے کہا کہ کیا تم میرے پاس ساتھ سواری میں بیٹھو گے؟ تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے ہاں کہہ دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنی جگہ سے اترے، اپنی سواری سے نیچے اترے اور اپنی جگہ پر عقبہ بن عامر کو بٹھا دیا۔ اور ظاہر ہے کہ اتنا بڑا پروٹوکول کہ ایک پیغمبر اور ایک مدینہ کا حکمران اور مسلمانوں کے دلوں کی جان، وہ نیچے اتر آیا اور ایک عقبہ بن عامر جیسے ینگ بچے کو جو ہے وہ اس کے اوپر بٹھا دیا۔ تو اتنی امپورٹنس دینے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہیں کیا دو صورتیں ایسی سکھاؤں جو انسانوں پر پڑھی گئیں اور سب سے بہترین ہیں؟ تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دو صورتیں سکھانے کے لیے امپورٹنس کتنی دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طالب علم جو ہوتا ہے اس کو بھی بڑی عزت دینی چاہیے، بڑا پروٹوکول جو ہے اس کو دینا چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، آپ مجھے ضرور سکھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو سورۃ فلق اور سورۃ الناس جو ہیں یہ تلاوت کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محبت سے جو ہے وہ ان کا ایک نک نیم لے کر پکارا اور ان کو کہا کہ ان دونوں کو پڑھا کرو جب کہ تم سو اور جب کہ تم سو کر اٹھو۔ تو سونے سے پہلے بھی آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، اور جب سو کر اٹھیں صبح کے ٹائم تو اس وقت بھی جو اٹھنے کی دعا ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، یہ جو یا وضو کرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں، تینوں جو صورتیں ہیں ان کو۔ تو انسانیت نے ان الفاظ سے بہتر الفاظ میں اللہ کی حفاظت کبھی نہیں مانگی۔ یہ حدیث کے الفاظ سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور عقبہ بن عامر کی جو حدیث ہے تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان الفاظ میں جب ہم صبح و شام اللہ کی حفاظت مانگیں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، ہر نماز کے بعد مانگیں گے، تو صبح و شام بھی حفاظت ہوگی، ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران بھی حفاظت ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور حدیث آپ کے سامنے ہے کہ نیند کے دوران میں حفاظت کے لیے، نیند کے دوران میں حفاظت کے لیے بھی ان معوذات سے مدد لی جا سکتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب بستر پر آرام فرماتے تھے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس تینوں صورتیں مکمل پڑھ کر ان پر پھونکتے، اور پھر اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیرتے تھے، پہلے سر پر اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے اور سامنے کے بدن پر، اور یہ عمل آپ 3 دفعہ کرتے تھے۔ تو اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلا کہ کس وقت آپ ان صورتوں کو پڑھتے تھے، پھر یہ بھی پتہ چلا کہ کس طریقے سے پڑھتے تھے، اور پھر یہ بھی جو ہے کہ اس طریقے میں آپ اپنے جسم کے کون کون سے حصوں پر کس ترتیب کے ساتھ اپنا ہاتھ جو ہے وہ پھیرتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر بیماری میں شفا ہے ان صورتوں میں، حتیٰ کہ مرگ الموت میں بھی جو تکلیف ہوتی ہے انسان کو، اس میں بھی افاقہ جو ہے وہ میسر آتا ہے، وہ افاقہ ملتا ہے۔ اور اس کی دلیل بھی ہمیں حدیث سے ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے تو معوذات کی صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے۔ تو پہلا جو ہے وہ حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب آپ جو ہے وہ آپ بیمار پڑتے تو آپ معوذات کی صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر جو ہے وہ دم کرتے۔ اس طرح کے، اور طریقہ جو ہے وہ کیسے بتایا راوی نے کہ اس طرح کہ ہوا کے ساتھ کچھ تھوک بھی نکلتا، جیسے وہ تھو تھو کرتے نا پڑھنے کے بعد، تو اس میں کچھ تھوک کے چھینٹے بھی جو ہے وہ آتے۔ اور پھر جب وہ مرض الموت میں آپ کی تکلیف بڑھ گئی، جب آپ مرض الموت میں تھے اور آپ کی تکلیف بڑھ گئی، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ان صورتوں کو پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر برکت کی امید میں دم کرتی تھی، مطلب یہ ہے برکت کی امید میں آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی تھی، یعنی کہ پڑھتی وہ خود تھی اور پھر جو ہے وہ دم کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر، اور پھر جو ہے وہ اس سے آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی تھی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ اگر کوئی بچہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ خود ان چیزوں کو سیکھے اور پڑھے، لیکن ابھی تو وہ ظاہر ہے کہ سیکھنے کے مراحل میں ہے، تو آپ پڑھنے کے بعد اس کے ہاتھوں پر پھونک ماریں، یا کوئی بڑا بھی ہے اور اس کو یہ صحیح سے پڑھنا نہیں آتا،
تو آپ پڑھنے کے بعد اس کے ہاتھوں پر پھونک ماریں اور پھر اسے کہیں کہ وہ خود اپنے ہاتھوں پر اس کو ملے۔ تو یہ طریقہ بھی جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طریقے سے بھی ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر جو ہے وہ دم کیا جا سکتا ہے، پروٹیکشن اور حفاظت لی جا سکتی ہے بیماری سے بھی اور حتیٰ کہ مرض الموت میں بھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انسانوں اور جنوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے بھی یہ صورتیں جو ہیں وہ انتہائی ہماری معاون ہیں، ہماری جو ہے وہ حفاظت کرنے والی ہیں کہ اس میں حضرت ابو سعید خدری کی جو روایت ہے، جو حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں، اور جب یہ صورتیں اتر گئیں یعنی کہ نازل ہو گئیں تو آپ نے ان دونوں کو لے لیا اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا، یعنی کہ آپ اس کے علاوہ جو نظر بد کے لیے دوسرے اذکار پڑھا کرتے تھے ان کو پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تین صورتوں کے ذریعے سے، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس کے ذریعے سے حضرت حسن اور حضرت حسین کو بھی دم کیا کرتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے جد امجد اپنے بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو دم کیا کرتے تھے نظر بد سے بچنے کے لیے، اور میں اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو جو ہے وہ دم کرتا ہوں، اور اس کے لیے آپ یہی تین صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا بڑا مسئلہ وہ کیا ہوتا ہے ہماری زندگی میں، فوبیا کا۔ فوبیا کیا ہوتا ہے؟ یعنی ڈر، خوف ہر قسم کا۔ تو اب جتنے بھی قسم کے ڈر اور خوف ہیں، تنہائی کا ڈر ہے، اندھیرے کا ڈر ہے، انسرٹنٹی ہے، طوفان ہے، بارش ہے، اور آپ کو جو ہے وہ کسی پریشانی میں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کریں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے، تنہائی ہے، ان میں سارے مسائل میں یہ جتنے بھی جو ہے وہ آپ کو فوبیاز ہیں یا ہوتے ہیں یا پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، اور بحیثیت انسان یہ ہم سب کو ہوتی ہیں، ہمیں تنہائی بھی ڈراتی ہے، جب سب چلے جاتے ہیں ہم اکیلے ہو جاتے ہیں تو ہم اس سے بھی جو ہے وہ ڈرتے ہیں۔ ان سارے حالات میں یہ جو صورتیں ہیں آپ کی بہترین مدد کرتی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ سیدنا معاذ عبداللہ بن خبیب وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ معاملہ جو ہے وہ کیا تھا اور آپ نے کیسے اس کو جو ہے وہ ڈیل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ بارش ہو رہی تھی اور اندھیرا بھی تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھائیں۔ اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہو، میں خاموش رہا۔ یہ صحابہ کی عادت تھی کہ وہ بھڑبڑ کر نہیں بولتے تھے، وہ انتظار کرتے تھے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ اگلی انسٹرکشن دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہو۔ میں نے پوچھا کیا کہوں؟ یعنی اب ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اب خاموش رہوں یا کہ بولوں، تو کہا کہ میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو قل هو اللہ احد اور معوذتین صبح و شام تین تین مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور روزانہ 2 مرتبہ تمہاری کفایت ہوگی، یعنی صبح و شام تم پڑھ لو گے تو صبح سے رات تک تمہاری حفاظت ہو جائے گی، اور ہر چیز کے لیے تمہیں یہ صورتیں کافی ہو جائیں گی، اور شام سے اگر تم پڑھو گے تو صبح تک تمہاری حفاظت ہو جائے گی، اور ہر قسم کے مسائل میں یہ صورتیں تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی، جن کا ذکر میں نے جو ہے آپ سے پہلے کیا تھا، ابتدا میں کیا تھا۔ اور ایک اور حدیث میں بھی ہے، مجھے اس کے الفاظ ایگزیکٹلی نہیں یاد، لیکن یہ کہ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے فرمایا کہ جو رات کی تاریکی سے اور تنہائی سے خوف کھائے تو وہ بھی ان صورتوں کو جو ہے وہ پڑھ لے۔ تو اس سے یہ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ ہر قسم کے فوبیاز کا علاج جو ہے وہ ان صورتوں میں ہے۔ پھر دوسری طرف جو ہے وہ ان صورتوں کے الفاظ ہی نہیں بلکہ جو اس کے میسیجز ہیں وہ بھی ہمیں ہماری پروٹیکشن اور حفاظت کے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ جب ان صورتوں میں جو میسیجز ہیں ان کے اوپر ہم عمل کریں گے تو دراصل اللہ کی اطاعت کریں گے، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، جو اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور شیطان تو پھر اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن اللہ کی اطاعت سے اپنے شیطانوں کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے اونٹ کو سفر میں تھکاتا ہے۔ یعنی جب کوئی مسافر جو ہے وہ کسی چیز پر سواری کرتا ہے، آج کل تو چلیں کاریں آ گئیں اور اسی طرح دوسرے مینز آ گئے، ہوائی جہاز وغیرہ، لیکن دیکھیں ان کو بھی تو ظاہر ایک سرٹن ٹائم کے بعد کچھ جو ہے وہ ان چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے روکنے کی، ان میں پانی ڈالنے کی
اور ان کو ٹھنڈا کرنے کی ان کے انجن کو جو ہے وہ ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی طرح پرانے زمانے میں ظاہر ہے جو جانور تھے تو ان کو بھی ریلیف دیا جاتا تھا، تو وہ بھی سفر میں جو ہے وہ تھک جاتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا یہ رہے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ تم نے اپنے شیطان پر سوار ہو کر اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اور شیطان پر سواری کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ آئے آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالنے، یہ فلاں جو ہے نا یہ تم پر حسد کی نظر رکھتی ہے، آپ فوراً جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑھ کر اس کو اپنے سے دور کریں۔ نمبر 2، جو آپ کے لیے اس طریقے کا کوئی لگتا ہے کہ نیگیٹو جذبات رکھتا ہے اور شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، اس کے حق میں اللہ سے دعا کریں، اللہ اس کو اس بیماری سے نجات دے، یا پھر یہ کہ اللہ اس کو خیر و برکت عطا کرے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا، وہ بھاگ جائے گا کہ اس کو تو بجائے اس کے کہ میری ہدایت پر عمل کرتا، کچھ نیگیٹو الٹا سیدھا کرتا، یہ تو کچھ جو ہے وہ اور ہی کام کرنے کی طرف جو ہے وہ نکل گیا۔ اور اسی طریقے سے کوئی اور جو ہے وہ غلط خیال آپ کے ذہن میں ڈالے، اللہ سے نا امید کرے، کسی چیز سے ڈرائے، تو آپ جو ہے وہ فوراً اللہ سے امید رکھیں، اچھی اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیں اور اللہ پر یقین کریں۔ اللہ کی بات جو ہے اس کو اپنی زبان سے بھی دہرائیں اور یہ بھی کہ راضی تو باللہ ربن، اللہ میں راضی آپ کی بات سے، آپ کے حکم سے، آپ کے فیصلے سے۔ تو شیطان جو ہے وہ بار بار وسوسہ ڈالنے آئے گا اور تھک ہار کر کمزور ہو کر جو ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں پریکٹیکلی جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی ہیں کہ ہمیں ان طریقوں سے بھی جو ہے وہ اپنی حفاظت کا انتظام کرنا ہے اور اپنے لیے جو ہے وہ مدد بہم پہنچانی ہے، اپنے لیے بھی اور اپنے سے جڑے ہوئے باقی لوگوں کے لیے بھی، اپنے سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی۔ تو معوذات کا یہ جو کورس ہے، پھر اس میں ہم نے جو ہے وہ کیا سیکھا ہے کہ کنکلوژن کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ وہ میں ان معوذات میں جو ہم نے سیکھا ہے اس کو ایک دفعہ سے آپ کے ساتھ گو تھرو کر لوں تاکہ ہمیں آسانی ہو سکے کہ ہم نے جو مقاصد طے کیے تھے ان میں ہم نے کس حد تک کامیابی حاصل کی ہے اور ہمارے ذہن میں وہ تازہ بھی ہو سکے۔ معوذات میں سلیکٹڈ صورتیں تھیں، اور سلیکٹڈ صورتیں کون سی تھیں؟ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اور اس میں ان سیشنز میں ہم نے ان صورتوں کی اہمیت کو سمجھا اور ان کے اندر جو الفاظ کی طاقت تھی، جو اللہ کے نام تھے، ان کی اہمیت اور طاقت کو سمجھ کر ہم نے اللہ پر یقین کو مضبوط کیا۔ پھر نمبر 2 ہم نے جو ہے وہ کیا کیا کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ معوذات کی طاقت سے بھرپور فائدہ اٹھانا، یہ ہم نے سیکھا کہ کیسے ہم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر ہمارا ایک مقصد جو ہے وہ کیا تھا کہ ان کے ذریعے سے اپنی حفاظت کا اہتمام کرنا، اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں سے آپ نے یہ کرنا شروع کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو بہت سارے مسائل میں آپ کی حفاظت بھی کر رہے ہوں گے، مدد بھی جو ہے وہ آپ کو بہم پہنچا رہے ہوں گے۔ اور ان سب کا جو ہے وہ فائدہ کیا تھا؟ تاکہ ہم وہم اور اندیشوں سے نجات پا سکیں اور خام خواہ کے فوبیاز، ڈر، خوف جو ہیں، ان سے ڈرنے کی بجائے ان ڈر اور خوف سے ہی لڑ جائیں۔ یہ ہمارا مقصد تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں ہم نے ان صورتوں کو سمجھا ہے اور ان کو سمجھنے کے لیے اس کے قرآن سے جڑے ہیں، وہ آئندہ بھی ہمیں ان سے جوڑے رکھے، کیونکہ اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں ظاہر ہے کہ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آخری صورت الناس کے نام سے ہے، جو بتاتی ہے کہ اللہ کے ہاں انسانیوں کی کیا ویلیو ہے، کیا قدر ہے۔ تو اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، اور ہماری حفاظت کے لیے اور ہماری ہر قسم کی پروٹیکشن کے لیے اس نے ہمارے لیے جو انتظامات کیے ہیں، وہ علم، آگہی سب جو ہے وہ ہمیں اس قرآن میں دے دی ہے۔ بس ہماری دعا جو ہے وہ کیا ہے، اللہ ہمیں اس قرآن سے جوڑے رکھے، اور ہماری کوشش جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس قرآن سے جڑے رہیں، تاکہ اللہ سے جڑے رہیں، اللہ سے قریب ہو سکیں۔ اللہ سے قریب ہو سکیں تو شیطان جو ہے وہ ہم سے دور بھاگ جائے، اور جتنے بھی قسم کے مسائل ہیں ہمارے، وہ ہمیں پریشان نہ کر سکے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔